الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ کیوں؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی کیسا؟ مردار۔ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو تو غیبت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو کری سمجھ رہے ہو تو غیبت کو کیسے تم پسند سمجھ رہے ہو؟ تو غیبت ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا جز بن چکا ہے جسے کہنا چاہیے جز لا ينفک۔ کوئی مجلس عوام کی ہو، علماء کی ہو، بزرگوں کی ہو، سب کے ہاں غیبت چالو ہے، کوئی بچا ہوا نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الغیبت فاکہۃ القرہ، کہ غیبت جو ہے یہ قاریوں کا میوہ ہے، یعنی وہ غیبت میں اس کثرت سے ملوث ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ الرحمہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے الغیبت فاکہۃ المشائخ، کہ اب مشائخ کا میوہ بن چکا ہے، بزرگوں کی مجلس اس غیبت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حظ نفس، مزہ آتا ہے نا انسان کو، مزہ آتا ہے۔ ہم تقریر تو خوب کرتے ہیں، کوئی بھی عنوان لے لو تقریر کرا لو، مگر اس کے عمل ہمارا اس کے خلاف لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے پر کسی بیان کا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ خود بیان کرنے والا اس عمل سے خالی اور عاری ہوتا ہے، ہم خود اس میں ملوث ہیں۔ کہ دوستو یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا مرد عورت پڑھا لکھا سب اس میں شامل ہے، اور اس کو گناہ ہونے کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ حالانکہ آیت شریفہ میں کتنی شناعت، کتنی قباحت اس کے بیان فرمائی گئی، اور ایک روایت میں الغیبت اشد من الزنا قرار دیا۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے تو کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ اگر کوئی انسان معاشرے میں زنا کر لے، بالخصوص کوئی پڑھا لکھا، کوئی سمجھدار زنا کر لیتا ہے تو ہر چوراہے پر اس کے چرچے نظر آتے ہیں کہ فلاں صاحب نے، ہم تو اس کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، اس نے زنا کیا ہے، اس کے چرچے ہر جگہ ملیں گے۔ لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہماری زبانیں غیبت میں آلود ہیں، لیکن کوئی اس کی شناعت اور قباحت نہیں بیان کرتا۔ کسی چوراہے پر آپ نے چرچا نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی غیبت میں ملوث ہے، فلاں آدمی غیبت کرتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو کر زنا کے تو چرچے ہیں، غیبت کا نہیں، جبکہ غیبت کو زنا سے زیادہ اشد قرار دیا گیا ہے۔ یہ اشد قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ زنا جو ہے وہ حقوق اللہ کو پامال کرنا ہے، غیبت حقوق العبد کو پامال کرنا ہے۔ اگر انسان سے زنا کا صدور ہوا، وہ اگر اللہ سے معافی تلافی کر لے گا، رو اور دھو لے گا، تو وہ گناہ دھل جائے گا، معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن غیبت
چاہے رات دن روتا رہے، توبہ کرتا رہے، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے وہ معافی نہ مانگ لے۔ اس معنی کا رشد ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العبد توبہ سے معاف نہیں ہوا کرتے ہیں جب تک جس بندے کا جو حق ضائع کیا ہے، جس بندے کی غیبت کی ہے، جس بندے کی برائی بیان کی ہے، جس بندے کے عیوب کو اچھالتا پھر رہا ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں ہونے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں پڑھے لکھے ہی کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات تو اس کے اندر پائی جاتی جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، مل غیبہ، غیبت کیا ہے جانتے ہو؟ غیبت کس چیز کا نام ہے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، صحابہ نے سوال کیا تھا مل غیبہ، غیبہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، یا ایک دوسری روایت میں ہے ذکر احدکم بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی برائی اس طور پر کرنا کہ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو جائے تو اسے برا محسوس ہو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جائے تو غیبت ہے، نہیں، یہ غلط بات ذہن میں بیٹھی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے طریقے پر کرنا جس سے اسے معلوم ہو تو برا محسوس ہو، وہ برا محسوس کرے، وہ چاہے سامنے کرے یا پیچھے کرے، پیچھے کی قید نہیں ہے، وہ چاہے غیبت اس کے برائی بیان پیچھے کر رہا ہو یا اس کے منہ پہ کر رہا ہو، اسے برا محسوس ہو رہا ہے تو غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ ان کان فی، اگر وہ چیز اس میں موجود ہے، جس چیز کا تذکرہ، جس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو برائی بیان کی جا رہی ہے، اگر اس میں واقعتاً موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو آقا نے فرمایا یہ تو الزام تراشی ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس کی برائی جس طور پر بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے پیٹھ پیچھے کریں یا سامنے کریں، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے اگر وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور اگر وہ چیز، وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو یہ اتہام ہوا، یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اس لیے دوستو غیبت سے پرہیز کرو، غیبت سے بچو، ایسی مجالس میں شرکت مت کرو جہاں غیبت ہو رہی ہے، یا اگر غیبت اس مجلس میں ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ ایک صحابی ہے امام ربعی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ ایک مرتبہ مسجد میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، امام ربعی رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، بات غیبت کی طرف چل پڑی، وہ اٹھ کر کے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر بیٹھ گئے کہ شاید اب بات ختم ہو گئی ہوگی، پھر آئے، پھر وہ بات شروع ہو گئی، پھر اٹھ کر کے چلے گئے۔ غرض یہ کہ 3 مرتبہ وہ اٹھے مجلس سے، اور چوتھی مرتبہ وہ بیٹھے رہے، اپنی زبان سے کوئی غیبت نہیں کی، زبان سے کوئی برا الفاظ نہیں نکالا، لیکن اس مجلس میں بیٹھے رہے۔ چنانچہ جب رات ہوتی ہے اور آپ جب بستر پر جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے تو ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بڑا قوی اور بڑا ہیکل، سیاہ فام، اس کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا کہ اس کا کھانا تو حرام ہے، کہ میں منع کرتا جا رہا ہوں اور وہ میرے منہ میں ٹھوستا جا رہا ہے، اور اسی عالم میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد اپنے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو محسوس کر رہا ہوں، اور آگے لکھا ہے کہ 40 دن تک میری یہ کیفیت رہی، جب بھی کوئی چیز کھاتا تھا، جب بھی کوئی چیز پیتا تھا، میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ تو
دوستو یہ انہوں نے زبان سے کوئی غیبت نہیں کی تھی، صرف اس مجلس میں شرکت ہو گئی جہاں غیبت ہو رہی تھی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک صورت مثالیہ بنا کر خواب میں دکھلا دی کہ اس کا انجام یہ ہے۔ تو دوستو وہ تو شرکت پر اللہ نے ان کو دکھلا دیا، اور جہاں ہماری زبانیں ہمہ وقت غیبت میں آلودہ رہتی ہو، ہماری زبانیں ہمہ وقت غیبت میں چلتی رہتی ہو، جہاں 4 مرد بیٹھے، جہاں 4 آدمی بیٹھے اپنی چوپال گاہوں میں، ہوٹلوں پر، اپنے مراکز میں، اپنے دفتروں کے اندر بیٹھے، ادھر ادھر کا تذکرہ شروع ہوا اور اسی میں غیبت بھی شروع ہو گئی۔ مزہ آ رہا ہے، شیخ صاحب بھی مزہ لے رہے ہیں، پیر صاحب بھی مزہ لے رہے ہیں، عالم صاحب بھی مزہ لے رہے ہیں، اور آپ اور سب مزے لے لے کر اس کے عیوب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فلاں امام ایسا ہے، فلاں مؤذن ایسا ہے، فلاں محتمم ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ جو کچھ گناہ، جو کچھ نیک اعمال کیے تھے، اولاً تو نیک اعمال ہمارے اتنے ہیں نہیں، اور جو موجود ہے وہ غیبتیں کر کے، گناہ کر کے وہ دوسرے کے پلے میں ڈال دیے۔ اس سے زیادہ بے وقوف انسان کون ہو سکتا ہے کہ دن بھر مزدوری کرے، محنت کرے، اور اس کو جو اجرت ملے وہ اجرت لے کر اس کو شراب میں اڑا دے۔ اس سے بے وقوف آدمی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک محنت کی، اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، اور غیبت کر کے وہ تمام کے تمام اعمال صحیحہ، نیک اعمال، اچھے اعمال دوسرے کے پڑھنے میں ڈال دیے۔ وہ عقل مند آدمی ہے، وہ بے وقوف آدمی ہے، دن بھر محنت کرتا ہے اور لا کر دوسرے کو مزدوری پیش کر دیتا ہے۔ دن بھر آپ نے محنت کی اور غیبت کے ذریعے وہ اپنا سرمایہ دوسروں کے سپرد کر دیا، دوسروں کے پلے میں چلا گیا۔ تو اس لیے دوستو غیبت سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے رسائل ابن نجیم، اس کے اندر صغائر اور کبائر کی فہرست شمار کی ہے، اس میں غیبت کو جو ہے وہ کبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا گناہ ہے، اور اس معنی کر بھی اور اس کے اندر شناعت پیدا ہو جاتی ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے، اچھا جو زندہ ہے چلو اس سے تو معافی کی شکل ہے، اس سے جا کر کہہ دیں گے بھائی ہم نے تمہاری بہت برائیاں بیان کی ہیں، پیٹھ پیچھے تمہارے عیوب کو اچھالا، ہمیں معاف کر دو، معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو دنیا سے جا چکا ہے ان سے معافی کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی بھی شکل لکھی ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غیبت کیا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، اصلاً تو وہ عربی میں ہے، تو اس میں لکھا ہے، روایتیں بھی لکھی ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اگر جس کی غیبت کی گئی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے اور اس کو ایصال ثواب پہنچانے کی وجہ سے اس کے حق سے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے، اور جو لوگ حیات ہیں اگر آپ نے ان کی کوئی برائی بیان کی ہے تو ذرا سی شرمندگی تو ہوگی، خجالت تو ہوگی، لیکن جا کر ان سے کہہ دیجئے کہ صاحب ہم نے آپ کی غیبت کی تھی، برائی بیان کی تھی، ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، تو دنیا میں اپنے معاملات کو صاف کر لیجئے، ورنہ آخرت میں نیکیوں کی شکل میں تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صفائی دنیا میں کر کے چلے جائیں، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اس لیے غیبت کبھی مت کرو، ہو رہی ہو غیبت روک دو، زبان سے روک دو، ہاتھ سے روک دو، نہیں روک سکتے، اس پر قادر نہیں ہے، اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، اس مجلس میں مت بیٹھو۔ تو جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے یہ تو اپنے اختیار میں ہے، غیبت نہ کرنا بھی اپنے اختیار میں ہے، وہاں سے اٹھنا بھی اپنے اختیار میں ہے۔ تو غیبت کرو مت، یا وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ تو کرو گے اس پر عمل، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی غیبت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ سبھی حضرات کو